اب میں آج کے اس جلسہ عام کے سب سے اہم اور آخری خطیب کو دعوت خطاب دینے سے پہلے کچھ اعلانات ہیں۔ ایک تو کچھ مساجد کے تعاون کی غرض سے کھار گھر نوی ممبئی کا علاقہ ہے، احباب جماعت کی تعداد بہت کم ہے، وہ لوگ آپ کے تعاون کے بلا شبہ مستحق ہیں، مسجد کے اطراف میں وہ جمع ہیں، ان کا تعاون کریں۔ اسی طرح ملاڑ معلونی میں ایک مسجد کے لیے جگہ لی گئی ہے، کچھ لوگ آئے ہیں، آپ اس اللہ کے گھر کے لیے بھی تعاون کریں۔ اسی طرح 23-24 اپریل بروز سنیچر اتوار جامع مسجد اہل حدیث مدرسہ رحمانیہ کملا رامن نگر بیگن واڑی میں 2 روزہ خیر امت کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ آپ حضرات تاریخ نوٹ فرما لیں اور کثیر تعداد میں شریک ہو کر علماء کے خطابات سے فائدہ اٹھائیں۔ 23-24 اپریل بروز سنیچر کملا رامن نگر بیگن واڑی۔ اب میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں، بصد احترام ملتمس ہوں، آپ تشریف لائیں اور علم دین اہمیت اور ضرورت کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، کسی شخص کو اگر کسی عالم سے قد یا کوئی پرخاش ہو تو اپنے اس بغیض خیال کا اظہار وہ اس طرح کرتا ہے، ارے وہ عالم ہے، شیطان تو بہت بڑا عالم تھا، معلم الملکوت تھا۔ اس طرح ایک ہی جملے میں ارباب علم کی فضیلت پر بڑی ہی چالاکی اور بڑے ہی شاطرانہ انداز میں ہاتھ صاف کر دیا گیا۔ کیا خیال ہے؟ بقول شاعر کہ صرف میرے آشیاں کے چند تنکوں کے لیے، صرف میرے آشیاں کے چند تنکوں کے لیے برق کی زد پر گلستہ کا گلستہ رکھ دیا۔ حالانکہ کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا، نہ کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ وہ معلم الملکوت تھا۔ قرآن حکیم کی روشنی میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جنوں میں سے تھا، جیسے کہ کان من الجن، اگر یہ جن تھا تو جنوں کا علم انسانوں کے علم سے کمتر ہے۔ دلیل یہ آیات ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ سبا کا تخت جلد از جلد سبا سے فلسطین کون لا سکتا ہے؟ تو قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ میں آپ کا یہ تخت، یہ کون بول رہا ہے؟ وہ بھی جن نہیں، جنوں میں جو سب سے زیادہ طاقتور افراد ہوتے ہیں جن کو افریت کہا جاتا ہے،
ان میں سے ایک طاقتور جن نے یہ کہا کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے ہی لے آؤں گا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں لے آؤں گا، اور میں طاقتور بھی ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، کسی قسم کی خیانت نہیں ہوگی، اور جو میں نے کہا ہے میں ضرور بھی ضرور کروں گا، اس لیے کہ میرے اندر وہ پاور موجود ہے۔ وقت محدد کیا تھا، ٹائم کیا دیا، ان تقوم من مقامک، دربار برخاست ہونے سے پہلے کھڑا ہوا ایک علم والا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، تو جس کے پاس کتاب کا ایک مخصوص علم تھا، علم کو نکرہ لا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی علوم مخصوصہ میں سے کوئی علم مخصوص تھا، وہ بھی کتاب کا، اور اس آدمی کے پاس تھا جو جن نہیں انسان تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے خود حضرت سلیمان تھے، مختلف اقوال اس تعلق سے ہیں، بہرحال وہ انسان تھا۔ اس نے یہ کہا جس کے پاس کتاب کا ایک علم تھا کہ دربار برخاست ہونے میں تو کافی وقت لگے گا، میں پلک جھپکتے ہی ملکہ سبا کا تخت سبا سے تقریباً 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے فلسطین لے آؤں گا۔ قرآن حکیم کی یہ 2 آیات کوئی بھی اگر اپنے مطالعے میں رکھے گا تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ انسانوں کا علم جنوں کے علم سے بڑا ہوا ہے۔ تو یہ کہنا کہ شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا یا ہے اور وہ معلم الملکوت تاولن، تو اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت ملتی نہیں۔ اور ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کا علم بڑھا ہوا ہے بالمقابل جنوں کے اور شیطانوں کے علم کے۔ اور ظاہر ہے جہاں تک فرشتوں کے علم کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی وہ اسے علم کی بنا پر تھا۔ آدم کو اسماء سکھلا دیے گئے اور فرشتوں سے پوچھا گیا بتاؤ ان چیزوں کے نام، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، جتنا تو نے ہمیں علم دیا بس ہمیں اتنا ہی علم ہے۔ لیکن حضرت آدم سے جب کہا گیا تو انہوں نے فٹافٹ ہر ایک کے نام بتا دیے۔ اس طرح علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت ملی فرشتوں کے اوپر۔ سوال یہ ہے کہ علم سے مراد کون سا علم ہے؟ تو ایک اصول اس سلسلے میں جان لیں کہ جہاں پر قرآن میں یا کسی حدیث میں قرینے صارفہ اگر موجود نہ ہو تو اگر العلم آتا ہے تو اس سے مراد علم دین ہی ہوتا ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح وان زیاد، بہت پیاری حدیث ہے، اس سے میں چند استدلالات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ دیکھیں۔ وان زیاد ابن لبید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال وذاک عند اوان ذهاب العلم قال قلت یا رسول اللہ کیف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القيامة فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا زیاد انی لأراک من افقہ رجل بالمدینة اولیس اليہود والنصارى یقرؤون التوراة والانجیل لا یعلمون شیئا مما فیہما رواہ ابن ابی شیبہ فی مصنفی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن ابی شیبہ لائے۔ زیاد ابن ابی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، میں اس وقت وہاں موجود تھا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا ذکر فرمایا. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ علم ایک دفعہ اٹھا لیا جائے گا اور یہ علم کے چلے جانے کا وقت ہوگا. وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ، علم ایک وقت آئے گا اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو فوراً میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیف یذهب العلم، علم کیسے چلا جائے گا؟ جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم قرآن اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس طرح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو علم چلا کیسے جائے گا؟ اس میں ایک نکتہ یہ ملا کہ العلم یہاں قرین صارفہ کے بغیر ہے، لہذا یہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے العلم کہا وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ، تو حضرت زیاد ابن لبید نے یہی سمجھا کہ یہاں مراد علم سے علم القرآن اور حدیث ہی ہے. انہوں نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول کیف یذهب العلم، علم کیسے چلا جائے گا؟ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ہم قرآن پڑھتے ہیں. اس کا مطلب العلم اگر قرین صارفہ کے بغیر ہو تو اس سے صحابہ کرام یہی سمجھتے تھے کہ اس سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے. وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس طرح قیامت تک سلسلہ جاری رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے یہ فرمایا زیاد میں تمہیں مدینہ میں سب سے سمجھدار آدمی سمجھتا تھا اور تم کیسی احمقانہ بات کہہ رہے ہو. کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہودیوں کے پاس تورات ہے اور عیسائیوں کے پاس انجیل ہے اور دونوں یہود تورات پڑھتے ہیں، عیسائی انجیل پڑھتے ہیں اور سلسلہ بسلسلہ یہ اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، وہ تورات پڑھاتے ہیں وہ انجیل پڑھاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ان میں سے کسی چیز کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ علم سے مراد علم القرآن والحدیث، اور علم کے بغیر عمل ممکن نہیں اور ممکن بھی ہو تو بے سود ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ علم. یہودیوں کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا، عیسائیوں کے پاس عمل تھا علم نہیں تھا. اسی وجہ سے ایک کو ضالین کہا گیا، دوسرے کو مغضوب علیہم کہا گیا. اور انعمت علیہم کے روٹ پر چلنے والے وہ تھے جن کے پاس علم بھی تھا جن کے پاس عمل بھی تھا. تو گویا اگر ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم اس طرح دعا ایک طریقے کے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسا علم مت دینا جس کے ساتھ عمل نہ ہو، جیسا کہ یہودیوں کے پاس تھا، اور اے اللہ ہمیں وہ عمل نہ دینا جس کے پسے پشت علم کی مضبوط دیوار نہ ہو. علم کے ساتھ عمل ہو اور عمل کے ساتھ علم، جیسا کہ انعمت علیہم کے بارے میں کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں. یہی علم ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ قرب قیامت کے وقت یہی علم اٹھا لیا جائے گا. کون سا علم؟ یہ قرآن اور حدیث کا علم. ابھی میں ایک بڑی اچھی بات کہنے جا رہا ہوں، پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر وَيَظْهَرَ الزِّنَا. رواہ البخاری فی کتاب العلم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ، سب سے پہلے کس چیز کو ذکر کیا؟ ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا.
آپ ایک سوال کریں گے کہ علم تو بڑھتا جا رہا ہے. پہلے لوگوں کو جب بات کرنی ہوتی تھی کسی سے تو ایک خط لکھتے تھے, اور لکھنا نہیں آتا تھا تو گاؤں کے پڑھے لکھے آدمی سے, لکھنے والے آدمی سے لکھاتے تھے, پھر وہ پوسٹ کیا جاتا تھا, اور پھر وہ خط بمبئی پہنچتا تھا, دلی پہنچتا تھا, پھر اس کے بعد بیٹا اس کو پڑھنے کے بعد پھر جواب دیتا تھا. اس طرح اس مراسلت کا جو دورانیہ ہوتا تھا کبھی کبھی 1 مہینے پر محیط ہوتا تھا, یا اس طریقے سے 2 مہینے پر یا 15 دن پر محیط ہوتا تھا. لیکن اب علم اتنا بڑھ چکا ہے کہ دنیا مٹھی میں آ چکی ہے. 1 منٹ کے اندر ہم اس دورانیے کو طے کر لیتے ہیں, اس فاصلے کو طے کر لیتے ہیں, اور گفتگو ہو جاتی ہے. ٹیکنالوجی تو بڑھ رہی ہے, علم تو بڑھ رہا ہے, لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہ علم ایسا ہے, علم ایسا ہے جس علم کی ناک میں اس علم کی نکھیل نہیں ہے جس علم کا تذکرہ ان حدیثوں کے اندر کیا گیا ہے. اسی وجہ سے وہ علم بڑھ رہا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان ہر میدان میں, اخلاق کے میدان میں, کوئی بھی میدان دیکھ لو, کہنے کی ضرورت نہیں, ہر میدان میں دیوالیہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ وہی علم ہے جو شیخ عبدالعظیم کی زبان میں خواب پڑھاتا ہے, خواب. اور ایک شعر میں کہہ دوں کہ یہ علم صرف خواب بڑھاتا ہے, خواب. جانی سار اختر نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ اسی سبب سے ہیں شاید عذاب جتنے ہیں, اسی سبب سے شاید جتنے ڈپریشنز ہیں, جتنے بھی اضطرابات ہیں, جتنے بھی خلفشارات ہیں, اور جتنے بھی پریشانیاں ہیں, اسی سبب سے ہیں شاید عذاب جتنے ہیں, جھٹک کے پھینک دے پلکوں پہ خواب جتنے ہیں. تو یہ خواب جو ہے یہ بڑھا رہے ہیں اضطرابات کو اور پریشانیوں کو. یہ علم خواب کو جنم دیتا ہے, اور یہ خواب انسان کو طرح طرح کے عذابات میں مبتلا کرتے ہیں. اور بہت خوبصورت شعر ہے, اسی سبب سے ہیں شاید عذاب جتنے ہیں, جھٹک کے پھینک دے پلکوں پہ خواب جتنے ہیں. یہ علم خواب دکھاتا ہے. اور یہ علم, جس علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ علم اس علم سے افضل ہے. آئیے ہم تقسیم کر لیتے ہیں پہلے علم کی. بنیادی تقسیم ہم اس طرح کریں گے کہ علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, علم نافع اور علم غیر نافع. یہ ہم تقسیم کریں گے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3 الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الوصیہ کے اندر لائے, اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے. ایک بات, چلیے پہلے یہ بات کر لیتا ہوں, اس کے بعد ایک عجیب و غریب بات کروں گا میں آپ سے. جی, جب انسان مر جاتا ہے, اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو اس کا عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے. مگر 3 چیزیں جس میں اس کا عمل دخل ہوتا ہے, مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ, اور دوسرا ایسا علم جو نافع ہو, نافع, جی, جو نفع دینے والا ہو انسانوں کو. اچھا, یا بیٹا بیٹی ہو, اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کرے. ان 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں دوسری چیز علم نافع ہے. گویا اس میں تقسیم کی گئی علم نافع اور علم غیر نافع کی. تو علم نافع کے حصول میں ہم آگے بڑھیں گے, اور علم غیر نافع سے ہم اللہ کی پناہ مانگے کہ اے اللہ ایسا علم دینا ہی نہیں جو نفع نہ دے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. رواه ابن ماجہ فی کتاب العلم. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. اللہ اکبر. راوی اس حدیث کے ابو ہریرہ ہی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے. کون سی دعا؟ یہ
اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ مجھے اس علم سے اپنی پناہ میں لے لے، میں اس علم کے قریب نہ جاؤں جو غیر نافع ہو، جو نفع دینے والا نہ ہو. یہ ہے. اور اس کے بعد کہا گیا وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ، اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے. آپ دیکھ رہے ہیں علم پہلے دعا بعد میں. دعا عمل ہے، یعنی اگر علم نہ ہو تو عمل ممکن ہی نہیں، اور اگر ممکن ہو تو بے سود ہے. اس وجہ سے علم پہلے لایا گیا، دعا جو عمل ہے اس کے بعد لائی گئی ہے. یعنی ہر عمل کے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. اب میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب مادر زاد ولی پیدا ہوئے. مادر زاد ولی بولے تو مادر زاد ولی بولے تو پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے ولی تھے وہ. جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ولایت کے لیے علم شرط ہے. اگر علم نہیں ہے تو ولی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ولایت کی جو تعریف قرآن حکیم میں اس میں دو چیزیں ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. Who is ولی؟ ولی کون؟ آگے بتایا گیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے پاس ایمان اور جن کے پاس تقوی ہو. ظاہر ہے کہ ایمان علم کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے علم ضروری ہے. گویا ایمان کے پہلے بھی علم ضروری ہے. دلیل قرآن حکیم کی آیت وقال الذین اوتوا العلم والایمان. دیکھ رہے آپ، علم پہلے ہے اور ایمان بعد میں ہے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، ایمان بعد میں ہے، علم پہلے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آدمی کے پاس علم نہیں ہے تو ایمان کا مطلب، ایمان کے مقتضیات، ایمان کی تفصیلات کچھ اسے معلوم نہیں ہوں گی. اور ایمان تو ایسی چیز ہے جس کے بغیر آدمی جنت ہی میں نہیں داخل ہو سکتا. اس حدیث پر رکے رہیے، ابھی ہم ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. رواه مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے. اس روایت کے راوی بھی اتفاق سے حضرت ابو ہریرہ ہی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. اب میں پوچھتا ہوں کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان آپ کو بغیر علم کے ملے گا ہی. اب کوئی پوچھو واٹ از ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ تو آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے تو ایمان کی ڈیفینیشن آپ کیا بیان کریں گے؟ تفصیلات کیا ہیں ایمان کی؟ آپ کے پاس علم ہی نہیں، ایمان کی تفصیل کیسے بیان کریں گے؟ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ میں علم کا تذکرہ پہلے، ایمان کا تذکرہ بعد میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آدمی ایمان کے بارے میں علم حاصل کرے، ایمان کی مقتضیات، ایمان کی تفصیلات کو سمجھے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، ایمان سے پہلے علم ضروری ہے. اور ابھی میں نے بتایا اس حدیث پاک میں عمل سے پہلے علم ضروری ہے، اس لیے کہ دعا عمل ہے، اس کے پہلے علم کا تذکرہ کیا گیا. اب آگے بڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو غیر نافع ہے، جو غیر نافع. دیکھیں دنیا کی کسی چیز کے بارے میں آپ حرص نہیں کر سکتے، خواہشوں کو بڑھا نہیں سکتے، لیکن جہاں تک علم کا معاملہ ہے علم میں حرص جائز ہے. خواہشات کو کہاں تک لے جانا چاہے تو لے جاؤ. اور میں یہ ایک آیت کریمہ کی روشنی میں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ علم کا حصول ایک مسلسل عمل ہے، یہ لا ينتہی الی حد ما، کسی بھی حد پر جا کر ختم نہیں ہوتا. دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو دعا سکھائی ہے، یہ دعا کسی اور کو نہیں سکھائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص دعا ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، میرے حبیب آپ بولتے رہو اے اللہ میرے علم کو بڑھاتے رہنا، اے اللہ میرے علم کو بڑھاتے رہنا. اس دیات علم کی دعا اس بات کی دلیل ہے کہ علم ایک مسلسل عمل ہے. علماء تو اس سے سیراب ہوتے ہی نہیں. کوئی آدمی اگر علم کے روٹ پر چلا گیا، وہ داعش کے تعلق سے مجھے مطالعہ کرنا ہوا تو چند صفحات پہلے نکالے گئے، پھر میں نے کہا چند صفحات اور نکالو، ذرا ان کا بایو ڈیٹا نکالتا ہوں کیسے لوگ ہیں یہ. 1500 صفحات پڑھ گیا. اب بھی طلب ہے کہ مزید ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں اور قرآن و حدیث کی روح پہ پرکھوں ان کو کہ یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں. 1500 صفحات کی اسٹڈی کر چکا ہوں. جی علماء سیراب نہیں ہوتے، علماء سیراب نہیں ہوتے. اور احرص علی ما ینفعک، تو مسلم کی روایت ہے کہ جو چیز نفع بخش ہے اس کی حرص جائز ہے، حرص جائز. احرص علی ما ینفع،
اچھا ایک بات اور بتا دوں، حرص ہم جس معنی میں لیتے ہیں اس معنی میں حرص قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. ہم لوگ جس مفہوم میں حرص کو لیتے ہیں، لالچ جس کو بولتے ہیں، اس معنی میں عربی میں حرص نہیں ہے. جیسے وسیلہ جس معنی میں ہم اردو میں لیتے ہیں، عربی میں وہ مفہوم نہیں ہے وسیلے کا. جی حرص کہتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری کتاب شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمت والتعلیل، تقریباً 1000 صفحات کے اوپر سے تقدیر کا مسئلہ سمجھایا انہوں نے. اتنا بڑا عالم ہے اور ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، تعارف کی ضرورت نہیں، کتنا بڑا آدمی ہے. ایک مسئلے کے اوپر، ایک پوائنٹ کے اوپر پوری کتاب لکھ ماری 1000 صفحات پہ. مسئلہ تقدیر، نام کتنا پیارا ہے، شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمت والتعلیل. اتنا لمبا تو اس کا نام. اس میں لکھتے ہیں وہ یہ احرص علی ما ینفعک والی حدیث کی تشریح میں کہ حرص نام ہے کسی چیز کی طلب میں اور تلاش میں اپنی پوری قوت کو، اپنی پوری محنت کو نچوڑ دینا. دیٹ از کالڈ حرص. اس کو حرص بولتے ہیں. یہ جائز ہے. تو احرص علی ما ینفعک. اچھا تو اے اللہ مجھے وہ علم نہ دینا جو نفع بخش نہیں ہے، میں اس میں حرص نہ کروں. اور اے اللہ مجھے ایسی دعا کرنے کی توفیق نہ دینا جو تیری بارگاہ میں مستجاب نہ ہو. اور اے اللہ مجھے وہ دل مت دینا جو تجھ سے ڈرے نہ. ایک نکتہ یہ بتاؤں کہ شیطان کو علم نہیں تھا. اب بات آئی گئی ہے تو وہ آیت کریمہ پڑھ دوں کہ شیطان عالم نہیں تھا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اب دیکھیں آپ، علم یہ خشیت پیدا کرتا ہے. آیت کریمہ کو غور سے دیکھیے. علم خشیت پیدا کرتا ہے اور خشیت اطاعت پیدا کرتی ہے. اطاعت نہیں تو خشیت نہیں، خشیت نہیں تو علم نہیں. کہاں اطاعت کیا اس نے؟ اللہ نے فرمایا سجدہ کر آدم کو، اسجدوا لآدم. نہیں کیا اس نے، اطاعت نہیں ہوئی. اطاعت کیوں نہیں کی اس نے؟ اس لیے کہ اس کے اندر خشیت الہی نہیں تھی. اور خشیت الہی نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا. تو علم خشیت الہی پیدا کرتا ہے، اور خشیت الہی اگر نہ ہو تو آدمی اطاعت نہیں کرتا. اب جتنے لوگوں کو دیکھو جو اطاعت نہیں کر رہے ہیں، ان کے اندر اسی اعتبار سے، اسی معیار سے کمی ہے خشیت کی. جتنا ڈرتے ہیں اتنا اطاعت کرتے ہیں، اور جتنی اطاعت کرتے ہیں اسی کے بقدر ان کے پاس علم ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. وہ عالم تھا ہی نہیں اس لیے کہ اس کے اندر خشیت نہیں تھی. اور اگر خشیت ہوتی تو اطاعت ضرور کرتا. اطاعت نہیں کیا، خشیت نہیں تھی. خشیت نہیں تو عالم نہیں تھا، علم نہیں تھا اس کے پاس. جہاں تک مادرزاد ولی کی بات ہے تو وہ بھی قرآن حکیم کے ایک ایسے ثابت ہے کہ ولایت کے لیے علم ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ولایت کے لیے تو کرامت شرط نہیں ہے، لیکن کرامت اسی سے صادر ہو سکتی ہے. صدور کرامت کے لیے علم ہونا ضروری ہے. وہ آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ ایک طریقے کی کرامت تھی. کرامت اگر یہ غیر نبی سے ظاہر ہوئی تو کرامت تھی. اور کرامت سے پہلے علم کا تذکرہ کیا گیا. قال الذین عنده علم من الکتاب، علم کا حوالہ پہلے. اور انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ کرامت ہے کہ اس سے پہلے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے تخت اٹھا کر کے لے آؤں گا. جو اللہ نے مجھے کتاب کا علم دیا ہے اس سے. دیکھیے اتنی دور سے کرامت کیا؟ ارے 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے میٹر کو لے آنا. ایک صاحب کیا بات ہے، لوگ موبائل کے اوپر تعجب کرتے ہیں. دنیا مٹھی میں، سارے لوگ پریشان ہیں. دنیا مٹھی میں، ارے بھائی تصویر ہی تو آ رہی ہے. یہاں 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے پلک جھپکتے ہی پورا میٹر آ گیا. میٹر مینس وہ اصل چیز. 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے وہ میٹر ہی، وہ اصلی تخت ہی چلا آیا. سائنس وہاں تک نہیں پہنچی اور نہ پہنچ پائے گی. میٹر وہاں سے چلا ہے پلک جھپکتے، صرف تصویر آ رہی. ایک صاحب تعلیم کے بارے میں بات کرنے لگے کہ آج کل امریکہ میں اور لندن میں اور یورپین تہذیب میں اور یورپین ممالک میں ایک دوسرے طریقے کی تعلیم ہو رہی ہے.
ہم اورلی پڑھا دیتے ہیں، بچہ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن وہاں باقاعدہ دکھایا جاتا ہے. مثلا اگر لڑکے کو انجینئر بننا ہے تو کیا کون سا انجینئر بننا؟ بولے میکینیکل انجینئر. اچھا ٹھیک ہے، تو اس کے سامنے کار کے سارے پرزے کھول دیے جائیں گے ہر ہفتے، ہر 15 دن پر، اور باقاعدہ دکھایا جائے گا کہ یہ کیسے اس کو جوڑا جاتا ہے، اور پھر اس کو جگہ لے جائیں گے ان بچوں کو جو یہ میکینیکل انجینئرنگ کس طریقے سے اس کا پروسیس ہوتا ہے، پروسیسنگ دکھائیں گے اس کو. میں نے کہا یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ ایجوکیشن یعنی ویژول ایجوکیشن، ویژول ایجوکیشن یعنی دیکھ کر کے تعلیم دینا، یہ تو قرآن حکیم میں موجود ہے. بولو قرآن میں؟ میں نے کہا شیخ عبدالعظیم نے ابھی اطمینان قلب کی بات کہی، تو اسی اطمینان کے اوپر میرا ذہن اس آیت کریمہ کی طرف منتقل ہوا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ کانسیپٹ ہے. حضرت ابراہیم مانتے تھے کہ اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، یہ تعلیم ہے، یہ اعتقاد ہے، کانسیپٹ ہے. اور وہ بھی کیسے کانسیپٹ؟ بے بتا دیا گیا، اورل بتا دیا گیا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اب اس کا ویژول ایجوکیشن دیا جا رہا ہے. کہہ رہے کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں پروسیسنگ کیسی ہوتی ہے، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. ویژول ایجوکیشن میں ارے تم نے تو ایک مردہ چیز کے پارٹ کھول کر کے پھر سے جوڑ دیے، یہاں ایک زندہ چیز کے سارے پارٹس کھول دیے گئے اور ویژول ایجوکیشن دیا گیا کہ اس طریقے سے ایک زندہ چیز کو مردہ بنانے کے بعد اس کے اجزاء کو ایک دوسرے میں مکس کرنے کے بعد اس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اس طریقے سے ہم پروسیس کرتے ہیں. اللہ کتنی عجیب و غریب کتاب ہے. اللہ اکبر، حیران ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد. ارے پریکٹیکل ہی نہیں، ایک ہوتا ہے وربل یعنی منہ سے بول دیتے کانسیپٹ. جیسے اب لکھ دیا گیا کہ بھئی سوال لکھا گیا بورڈ کے اوپر، ایک جسم کی کمیت 10 کلو گرام ہے اور اس کی رفتار 10 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، تو اس جسم پر لگائی گئی قوت محسوب کیجئے. ایک فزکس سے ایک سوال. اب قوت پوچھا گیا، قوت تو قوت کو F سے ظاہر کر، F is equal to AM، یعنی اگر ایکسلریشن کو ماس میں ضرب کر دیا جائے تو فورس معلوم ہو جاتا. تو ایک کانسیپٹ ہے F is equal to AM، فورس برابر ہے ایکسلریشن انٹو ماس. اس طرح کو کمیت سے ضرب کر دیا جائے تو توانائی معلوم ہو جاتی، قوت معلوم ہو جاتی اس کی. یہ کانسیپٹ ہے. اب اس کو بورڈ کے اوپر سمجھایا جائے گا کہ اس طریقے سے دیکھو یہ اتنی فورس ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. تو میرا خیال ہے کہ 100 نیوٹن، اس لیے کہ سی جی ایس نظام میں توانائی یعنی فورس کی جو اکائی ہے وہ نیوٹن، میرا خیال ہے 100 نیوٹن آئے گا کچھ. تو ایک کانسیپٹ ہے اور اس کے بعد اسے بورڈ کے اوپر سمجھا دیا گیا، اور ایک ہے اسے پریکٹیکل بتا دینا. قرآن حکیم کہتا ہے پریکٹیکل میں بتا دے رہا ہوں کہ پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے. تم تو مردہ چیزوں کی پروسیس کر کے بتاتے ہو، ہم زندہ چیزوں کو مارنے کے بعد کس طرح پروسیسنگ کرتے ہیں وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. ویژول ایجوکیشن، یہ تعلیم ہے، یہ علم. حالانکہ قرآن حکیم کوئی سائنس کی کتاب تو ہے نہیں، اور نہ اس کے کسی کانسیپٹ یا کسی فارمولے یا جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے سائنس کی کسی تائید کا محتاج نہیں ہے. سائنس کی کسی تائید کا محتاج نہیں ہے. ارے احتیاط انسانوں کے خیالات کو ہوتی ہے کسی دوسری چیز کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز نازل فرمائی ہے. اور ایک نقطہ اور یہاں سے سمجھتے جاؤ کہ بخاری شریف کی ابتدا جانتے ہو کس سے ہوئی ہے؟ باب بدء الوحی سے. اور اس کے بعد تمام علوم بیان کیے گئے. یہ نیت کا علم ہے تو یہ عبادت ہے تو یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. بتایا یہ گیا کہ دنیا کے ہر معاملے میں ابواب کتاب العلم تو بعد میں لائے، پہلے باب بدء الوحی یعنی علم کی ناک میں وحی الہی کی نکیل جب تک نہ ہو، علم ایک بگڑے ہوئے اونٹ کی طرح، ایک پاگل ہاتھی کی طرح، فیل ہائش کی طرح کدھر بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو خشیت پر بات آئی تھی، تو وہاں سے ہم نے یہ بتایا کہ شیطان کو علم نہیں تھا، وہ عالم نہیں تھا، یہ تصور ہی غلط ہے. اور دوسرے ولایت کے لیے علم ضروری ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ کرامت کے لیے علم ضروری ہے. اب جو مادرزاد ولی جو ننگا رہتا ہے، ننگا تو اس کے پاس دماغ ہی نہیں ہے، اور ایمان کے لیے دماغ ضروری ہے اس لیے کہ وہ مکلف ہی نہیں ہے. اور جہاں تک
اب ولایت کے لیے اگر علم ضروری ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی علم لے کر آتا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اللہ نے فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. لا تعلمون شیئا, علماء بیٹھے ہوئے نکرہ اگر تحت النفیہ تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. لا تعلمون شیئا نکرہ لا ایک چیز نہیں جانتے, ایک چیز کا علم تمہارے پاس نہیں تھا. یعنی آدمی ماں کے پیٹ سے نکلا تو ایک چیز کا بھی علم نہیں تھا. اور ظاہر ہے کہ ولایت کے لیے ضروری علم ہے. اب جب علم لے کر پیدا نہیں ہوا تو مادر زاد ولی یہ در حقیقت حرمت ولایت کے اوپر بھی انگشت نمائی ہے, اور اس طرح حرمت لفظ بھی پامال ہوتا ہے اور حرمت عقیدہ بھی. کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ جی ہاں, تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ولایت کے لیے علم ضروری, اور جب علم ضروری ہے تو مادر ذات ولی کا جو تصور وہ غلط ہے. اور کرامت کے لیے بھی علم ضروری ہے, وہ قال الذی عنده علم من الکتاب سے ثابت ہے, اور انما یخشى اللہ من عباده العلماء سے ثابت ہے کہ شیطان یہ عالم نہیں تھا. تو علم کی تقسیم ہم نے کیسے کی تھی؟ علم نافع اور علم غیر نافع. اللہ کے رسول نے علم نافع کی حرص فرمائی ہے اور علم نافع کی حرص کے لیے ہمیں ترغیب دی ہے, اور علم غیر نافع جو نفع بخش نہ ہو اس کی آپ نے تردید فرمائی ہے, تفضیح فرمائی ہے, اور اسی طریقے سے اس سے دور رہنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا. اور ایسے دل سے جو اللہ سے نہ ڈرے, آج سارا معاملہ اسی پر رکا ہوا ہے کہ دلوں سے اللہ کی خشیت چلی گئی ہے لوگوں کے. دیکھو آج کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ریپ ہوا. اب کسی مولوی نے اگر یہ اعتراض کیا کہ بھئی ایسا ہے کہ عورتوں کو بھی لباس ذرا اچھی قسم کا پہننا چاہیے, ذرا پورا بدن دکھے, یا اس طریقے سے اوریاں لباس نہیں پہننا چاہیے, یا کسی سادھو نے کوئی بات کہہ دی کہ بھئی ان کو بھی ذرا اپنے حد میں رہنا چاہیے, تو عورتوں کی پوری جماعت خلاف ہو گئی. ارے مردوں کو اپنے خیالات پاک رکھنے چاہیے. ہم عورتوں کے اوپر یہ قدغن لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ ملا اور یہ سادھو لوگ. ہم جس طریقے سے چاہ رہے ہیں, ہمارے اوپر پابندی کیوں؟ اس طریقے کا غلط بات ہے, غلط بات ہے. ہر ایک کو اپنے حد میں رہنا ضروری ہے. اور ٹھیک ہے کپڑے بھی پہن لیں, سب کچھ کر لیں, لیکن اگر خشیت نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ضروری ہے, تب آدمی ان تمام چیزوں سے بچے گا. دلیل کے طور پر وہ حدیث پاک لے لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل والشاب النشأ بعبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه مسلم في کتاب الزکاة. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الزکاة کے اندر لے رہا. حضرت ابو ہریرہ یہ ساری روایتیں میرا خیال ہے ابو ہریرہ ہی کی ہو رہی ہیں ابھی تک. زیاد ابن لبید کی اور ان کی انس بن مالک کی ایک روایت میں نے پیش کی تھی. جی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, اللہ کے سائے میں ہوں گے. ایک تو الامام العادل, یہ تو آپ جانتے ہیں. ان میں سے ایک آدمی ایسا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَاتٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ. دیکھیں اس کے پاس پوسٹ بھی اور پیسہ بھی اور خوبصورت بھی ہے. پوسٹ ہے, خوبصورت پیسہ بھی ہے, اور وہ بلا رہی ہے بدکاری کرنے کے لیے. وہ یہ بولتا ہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ چیز پیدا ہونی ضروری ہے. معاشرہ تب جا کر سدھرے گا جب رب کی خشیت آدمی کے دل میں پیدا ہوگی, تب یہ تمام چیزیں رکیں گی. ورنہ آپ تمام تدابیر کر لیجئے, آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے. اگر یہ چیز نہیں ہے خشیت الہی, آپ کوئی بھی قانون نافذ کرتے ہیں یہ چیز بڑھتی جائے گی, رکے گی نہیں. میں چیز بتائے گا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. دیکھ رہے ہیں وہی بات ہے. وہاں تو بلا رہی ہے, ریپ کرنے نہیں ہے, وہ تو بلا رہی ہے اور دعوت گناہ دے رہی ہے. اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ, میں یہ برا کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ میرے دل میں اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف ہے. یہ چیز تو اے اللہ مجھے وہ دل مت دینا جس میں تیرا ڈر نہ ہو.
وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اور ایسا نفس مت دینا جو کبھی آسودہ نہ ہو. ابھی تقریر میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ آدمی کی خواہش کسی حد پر نہیں رکتی جا کر کے، یہ ایسا نفس ہے جو کبھی آسودہ نہیں ہوتا، اس پر قدغن لگائی جائے، کنٹرول کیا جائے. اور کوئی بھی چیز اگر کنٹرول کے باہر ہو جائے نقصان دہ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم آزاد. بیسک انگلش ریڈر فار ہائی اسکول کے اندر ایک چیپٹر ہم نے پڑھا تھا اس وقت جو چلتی تھی، ایک موٹی سی کتاب تھی، بیسک انگلش ریڈر فار ہائی اسکول، تو جس کا پہلا چیپٹر تھا انڈیا ہیز اے پلان. اس کے اندر آگے چل کر کے ایک چیپٹر تھا دا رولز آف دا روڈ، سڑک کے قوانین. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک بوڑھے حضرت صبح واکنگ کے لیے نکلے، چھڑی لیے اور تھوڑی دور چلنے کے بعد سڑک پر یوں یوں اسپن کرنے لگے، اس کو گھمانے لگے چھڑی کو. ادھر سے ایک آدمی واکنگ کرتے ہوئے گزرا، کہا کہ حضرت یہ جو چھڑی آپ گھما رہے ہیں ذرا اس کو ایک حد میں گھمائیے. اس نے کہا بوڑھے نے کہ میں آزاد ہندوستان کا آزاد ناگرک ہوں، میں اپنی آزاد چھڑی کے ساتھ، آزاد اسٹک کے ساتھ جس طرح چاہوں ٹریٹ کر سکتا ہوں، سلوک کر سکتا ہوں. کہا کہ حضرت بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح، لیکن آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی تھی. تو ہر چیز کو کنٹرول میں رہنا چاہیے. کوئی چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے نقصان دہ ہوتی ہے. تو آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. اب آپ گھما رہے ہیں، بغل سے کوئی واک کرتے ہوئے گزرا، اس کی ناک میں آپ کی چھڑی لگ گئی تو کیا ہوگا؟ تو علم جہاں پر بولا جائے العلم، وہاں سے مراد علم دین ہے. علم دین آپ دنیاوی علم حاصل کیجئے، لیکن علم نافع میں اب پہلی تقسیم اس طرح کریں گے. علم کی دو قسمیں، علم نافع، علم غیر نافع. علم نافع کی طلب کیجئے، علم غیر نافع سے دور رہی. اب علم نافع کی بھی دو قسمیں کیجئے. علم نافع وہ جو آخرت کے لیے آپ کے کام آ سکے، اس پر زیادہ توجہ دو، اس میں افضل وہی ہے. اور جو علوم دنیا میں آپ کے لیے نفع بخش ہیں ان میں پہلے علم کی نکیل ڈال دیجئے. دلیل بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت زیادہ بہتر، زیادہ باقی رہنے والی. ظاہر ہے کہ وہ باقی رہ رہی ہے، بہتر ہے، تو تم اس بہتر عالم کے لیے، ان بہترین نعمتوں کے لیے زیادہ ان علم کو، ان علوم کو حاصل کرو گے جو اس بہتر چیز کے کام آ سکے، اس بہتر چیز کو حاصل کرنے میں کام آ سکے. اور آخرت کا علم یہی ہے قرآن اور حدیث اس وجہ سے آئے کہ وہ بتائے کہ آخرت میں کامیابی ہونے کے اسرار کیا ہے، راز کیا ہے، وہ قرآن اور حدیث نے بتایا. لہذا علم نافع میں سب سے زیادہ توجہ کے مستحق یہی ہے، قرآن اور حدیث. اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے. اس کے بعد اب دنیا کا علم حاصل کیجئے، مگر دنیا کے ہر علم کی ناک میں اس وحی الہی کی نقل ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ سارے علوم آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائیں گے. ایک ڈاکٹر ڈاکٹری پڑھ کر کے آئے گا، کڈنی نکال لے گا کسی، اس لیے کہ اس کے اندر ہرس بھری ہوئی ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، وہی الہی کے نکیل نہیں. ایک انجینئر ہے، وہ کسی طریقے سے آپ کا گھر بنانے کے لیے اگر 2 لاکھ میں بنتا ہے تو 4 لاکھ لے لے گا. تو ہر علم کے اندر، ہر علم کی ناک میں وہی الہی کی نکیل ہو. تو علم نافع، علم غیر نافع. علم نافع کی 2 قسمیں، جو آخرت میں کام آ سکے، علم دنیا جو آپ کے لیے مفید ہو، مگر اس علم کے اندر پہلے علم کی نقل ہونا ضروری ہے. یہ تقسیم ہم نے ان آیات اور ان احادیث کی روشنی میں کی ہے. شیخ ٹائم ہے کہ ختم کریں بات؟ جی دیکھیے، آپ تو کسی کالج میں جو قریب ہوتا ہے، کسی اسکول میں اپنے بچے کو ڈال دیتے ہیں اور وہ بھی سالوں پڑھتا رہتا ہے. بہت دور آپ لے جا کر کے، اگر آپ کے پاس ذرائع نہیں ڈالتے اپنے بچوں. آپ دیکھ رہے ہیں علم دین کی طلب کتنی تھی. ایک آدمی کو دیکھیے، آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے. حدیث اس طرح: وان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتهم
رزق لطالب العلم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينار ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه ابو داؤد في کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم میں لا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں ہر ایک کتاب العلم ہی میں لا رہا ہے اور بیان یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اصل علم قرآن اور حدیث کا علم ہے. اگر آپ دنیا کے تمام علوم کو پڑھ لیں اور قرآن اور حدیث کا علم آپ کے پاس نہیں, آپ جاہل ہیں قرآن اور حدیث کی نگاہ میں. ایک آدمی ہے کثیر میں قیس, وہ کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت ابو دردہ کے پاس جامع مسجد دمشق میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک ایک آدمی آیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہنے لگا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو دردہ, آپ یہاں دمشق میں سیریا میں شہر رسول مدینہ سے چل کر کے آ رہا ہوں. ارے اتنی دور سے, کہاں مدینہ کہاں دمشق. شاعر نے بہت اچھا کہا کہ سارت مشرقتا وسرت مغربا شتان بین مشرق و مغربی. وہ کہاں ہے مدینہ اور کہاں ہے سیریا, اتنی دور سے آپ یہاں تشریف لائے کیوں؟ کہا ما جیت لحاجت, میں کسی اور غرض سے نہیں آیا. انی جیتکم من مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدثو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک حدیث کے لیے, حدیثن, ایک حدیث کے لیے آیا ہوں جس کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیان کرتے ہیں. الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سننے کے لیے آیا ہوں. تو پہلے انہوں نے علم کی فضیلت بتائی, وہ بھی علم دین کی. من سلک طریقا یطلب فیہ علما, وہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے. کہاں کہاں سے آپ آئے ہیں, بمبئی کے کن کن کونوں سے آپ تشریف لائے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ علم دین جاننے کے لیے, کہ کچھ اور پڑھنے کے لیے آئے, کچھ اور سننے کے لیے آئے نہیں نا, علم دین. تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہی ہے. من سلک طریقا یطلب فیہ علما, جو آدمی کوئی ایسا راستہ چلے جس کے اندر اس کا معاملہ, اس کی آرزو, اس کی تمنا, اس کی طلب علم حدیث, علم قرآن ہو, تو وہ راستہ نہیں چل رہا ہے, در حقیقت وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. آپ خیرانی روڈ کے راستے پر آئے, یہ حدیث بول رہی ہے کہ آپ جنت کے راستے پر آ رہے ہیں. سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ, جنت کے طریقے پر, جنت کے راستے پر آپ. اور یہی نہیں, یہ تو پہلی فضیلت ہوئی علم دین کی. دوسری فضیلت, ملائکہ اپنے پروں کو طالب علم, علم کی تلاش کرنے والے کی راہ میں ان کے قدموں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں. یہ پہلے بھی آدم علیہ السلام فضیلت میں ان سے جیت گئے تھے, تو اب پر نہیں بچھائیں گے تو کیا کریں گے؟ پر ہی بچھا رہے نا. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اچھا, یہ دوسری فضیلت ہوئی. تیسری فضیلت, وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ اکبر. زمین اور آسمان, زمین ساتوں زمین ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں, من فی السماوات, جتنی بھی چیزیں سب دعا کرتی ہیں. اب آسمان, آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں سب عالم کے لیے دعا کرتی ہیں. اب ہو گئے آسمان اور زمین, بچا پانی, والحیتان فی جوف الماء, کتنی مچھلی ہے چھوٹی بڑی, سب دعا کرتی ہے عالم کے لیے. عالم کی فضیلت سمجھ میں آئی؟ بیٹھے ہوئے خالی سن رہے ہو؟ ابھی احترام علم, احترام علماء کی بات ہو رہی ہے. ارے علم دینے والے یہاں بیٹھے ہوئے, آپ سننے کے لیے آئے ہیں. اور فضیلت آپ کی یہ بتائے گی کہ آپ جنت کے راستے پر ہیں. دوسری فضیلت یہ کہ آپ کے پروں کے نیچے, آپ کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں. تیسرا یہ کہ آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں, زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں. چار فضیلت. پانچویں فضیلت, مچھلیاں جتنی ہیں, مچھلیاں والحیتان فی جوف الماء, پانی کے اندر ساری مچھلیاں وہ سب دعا کر رہی ہیں. اچھا, یہ چوتھی یا پانچویں فضیلت ہوئی. اچھا, وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ, ایک ہے پرہیزگار ہے, رات و دن عبادت میں لگا ہوا ہے, اس کی فضیلت. ایک عالم کی فضیلت اس کے اوپر ایسے ہے چاند کے مقابلے میں تمام سیارے, تمام ستارے. اچھا, اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. ایک نقطہ یہ بتا دوں کہ میراث جو بٹتی ہے, آدمی جب مرتا ہے تو قرآن اور حدیث کے قاعدے کے مطابق میراث بٹتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا وصیت لوارث, وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. بیٹی کا حصہ آدھا ہے لڑکے کے مقابلے میں, لڑکے کا 2 حصہ, لڑکی کا 1 حصہ. اب کوئی وصیت کر دے کہ بھائی لڑکی کا 1 حصہ تو ملنے والا ہے, میری طرف سے لڑکی کو میں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اس کو ایک بلڈنگ وہ دے دینا میری, غلط ہے, یہ وصیت صحیح نہیں ہے. فلا وصیت لوارث, وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. اسی طریقے سے تقسیم ہوگی وراثت کی جس طریقے سے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا. لیکن ایک وراثت ایسی ہے
جتنا جو چاہے لے لے، اس میں کچھ قاعدہ قانون نہیں ہے، اس میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ کون سی وراثت ہے وہ؟ یہ وراثت ہے انبیاء کی وراثت۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ وہ تو درہم اور دینار کی وراثت چھوڑتے ہی نہیں ہے، وہ تو علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ سوال یہ ہے کہ انبیاء کو کون سا علم دیا گیا تھا؟ یہی اللہ کی کتاب کا علم اور ان کی حدیث کا علم، جو بولتے تھے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ علم جو آسمانی علم ہوتا تھا اللہ کی طرف سے آیا ہوا، اس کے بعد اس کی وراثت چھوڑتے تھے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ اب جو جتنی زیادہ محنت کر کے جتنا زیادہ لے لے، اس وراثت میں کوئی قانون اور کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ مرنے والا جب دنیا کی وراثت چھوڑتا ہے تو قانون اور قاعدہ ہے، لیکن نبی کی وراثت میں کوئی قانون اور قاعدہ نہیں ہے۔ جتنا لینا چاہو، جتنی آپ کے پاس استطاعت، آپ محنت کے مطابق اس وراثت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انبیاء کی وراثت میں اور ایک عام آدمی کی وراثت میں اور علمی وراثت میں اور ایک دنیاوی چیز کی وراثت میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ علم جانتے ہیں روشنی ہے، روشنی۔ اور ایک بات بڑی عجیب بتا دوں میں آپ کو، جتنے بھی مشاعر ادراک ہیں، مشاعر ادراک کا مخزن یہ سر ہے۔ آپ دیکھیں، سوچنے کی قوت ادراکی ہے آدمی کے دماغ میں، دیکھنے کی قوت اگر آدمی کے پاس آنکھ نہ ہو تو کیسا ہوتا؟ اندھے سے پوچھ لو۔ آنکھ، خوشبو اور بدبو معلوم کرنے کے لیے ناک، اسی طریقے سے سننے کے لیے کان۔ تو مشاعر ادراک کا مخزن سر ہے اور سب سے اوپر اسی کو رکھا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے محبت میں اور اعزاز میں ایک عالم کے پیشانی کا بوسہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عثمان بن مظعون کے مرنے کے بعد ان کے میت کو بوسہ دیا، پیار سے اور محبت سے میت کو بوسہ دیا، پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ یہاں پر بوسہ دیا جاتا ہے اس لیے کہ مشاعر ادراک کا مخزن ہے۔ دیکھنا یہاں، سننا یہاں، چکھنا یہاں، سونگنا یہاں، سوچنا یہاں، سارے علوم کا مخزن تو یہاں ہے۔ اس کے بعد نمبر کس کا ہے؟ اعضائے عمل کا، ہاتھ کا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیر کا حوالہ نہیں دیتا، زیادہ تر ہاتھ کا حوالہ دیتا ہے۔ ارے ان لوگوں نے جو کچھ کیا ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، پیر نہیں لاتا، وہ پیر نہیں لاتا، ہاتھ بولتا ہے۔ اس لیے کہ علم کے جتنے بھی مشاعر ہیں ان کے بعد اعضائے عمل ہے۔ اس کا مطلب علم کے بعد عمل ہے، عقلاً بھی دیکھا جائے تو علم اس کے بعد عمل، علم کے اعضاء کے بعد اعضائے عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کے بعد عمل ہوتا ہے، اور عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ منڈی ہی نہ تو ہاتھ کٹھا، مطلب منڈی ہی نہیں۔ وہاں ایک جگہ گئے تھے ہم، تو پتا چلا کہ یہاں 2 مزارات ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ 2 مزارات کا، تین مزارات ہیں، وہ کا بولے وہ لڑتے ہوئے انگریزوں سے گئے تو منڈی یہاں کٹ گئی تو یہاں ان منڈی دفن کر دی گئی، یہاں بنا دیا۔ وہاں ہاتھ کٹ کر کے گرا تو وہاں ایک اور مزار بنا دیا گیا۔ بولے وہاں پر دھڑ پڑا تھا تو لڑتے ہوئے بغیر سر کے ادھر سے چلے گئے، وہاں گرے تو وہاں پر ایک قبر اور بنا دی گئی۔ تو بغیر منڈی کے لڑ رہے تھے، بغیر منڈی کے لڑ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی سر ہی نہیں ہے، وہ کیسے لڑ رہے تھے سمجھ میں نہیں۔ اس لیے کہ اعضائے مشاعر ادراک جو ہیں وہ سب اوپر ہیں، علم کے اعضاء، اس کے بعد وہ اعضائے عمل ہیں، اس کے بعد نیچے اعضائے دولت۔ اس میں دولت کون سا؟ میدا، اور یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ، اور یہ ایسی چیز اگر نکالا نہ جائے تو مر جائے گا آدمی۔ ڈالتا تو چلا جاتا ہے، نکالا نہ جائے تو مر جائے گا، مر جاتا۔ اعضائے دولت یہاں، اور اسی کے پیچھے پوری دنیا پاگل، اسی کے دنیا، اس کو نکالا نہ جائے پاگل ہو جائے آدمی، مر جائے گا۔ اور اگر نکلے نا تو پتہ ایڈمٹ کرنا پڑتا، پھر ایک مخصوص طریقے سے وہ چیز نکالی جاتی ہے۔ یہ اعضائے دولت، اس کا مطلب ہے دولت کا معاملہ سب سے نچلے درجے کا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے نہ عمل کر رہا ہے نہ علم حاصل کر رہا ہے، صرف اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو تیسرے مرتبے میں اور سب سے خسیس اور سب سے رذیل جگہ پر، جو ان دونوں کے مقابلے میں انتہائی خسیس درجے پر، انتہائی رذیل درجے پر۔ تو ہمیں سب سے زیادہ علم کے اوپر محنت کرنی ضروری ہے۔ تو ایمان سے پہلے علم، عمل سے پہلے علم، ہر چیز۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ باب ہے علم حاصل کرنے کا، کہ آدمی اپنی لونڈی کو تعلیم دے۔ یہ باب ہے
کہ آدمی اپنی لونڈی کو تعلیم دے، اپنی نوکرانی کو. اللہ اکبر. اسلام میں علم کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے گھر جو نوکرانی ہونی چاہیے وہ بھی علم والی ہو، وہ بھی علم والی ہو. اتنی اہمیت ہے علم کی. اور سب سے بڑی چیز جو بھی بتائی گئی، شرک. جانتے ہیں کس کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے؟ علم کے پیٹ سے نہیں، جہالت کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون. اے جاہلو، تم اللہ کے علاوہ کی طرف تم مجھے حکم دیتے ہو آنے کی کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کروں. گویا اگر کوئی آدمی غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے تو وہ بہت بڑا جاہل ہے. پتہ یہ چلا کہ شرک پیدا ہوتا ہے جہالت کی پیٹ سے، جہالت کے شکم سے پیدا ہوتا ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. آج جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب لا علمی کی بنیاد پر ہو رہی ہیں. اور اگر علم بھی ہے تو علم غیر نافع ہے، علم غیر نافع. اور اگر نفع بخش علم ہے بھی تو اس علم کی ناک میں وہی الہی کی نکیل نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں علم کو سمجھیں کہ حقیقی علم کیا ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے ہمارے مہمان گرامی فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ، جو علم دین کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے کچھ بنیادی نکات پر روشنی ڈال رہے تھے. دینی بھائیوں، رب ذوالجلال والاکرام کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ الحمدللہ یہ عظیم الشان جلسہ عام بعنوان اصلاح معاشرہ اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت سے اختتام پذیر ہوا. اللہ رب العالمین کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے مہمان علماء کے خطبہ کے بے انتہا شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہاں یہاں شریک ہوئے اور اپنی علمی خطابات سے آپ کو مستفیض کیا. اللہ رب العالمین ان کی آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اسی طریقے سے ہم آپ تمام احباب گرامی قدر کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں کی جماعت اور جمعیت کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کی دعوت پر یہاں تشریف لائے. اللہ رب العالمین آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. ہم آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ نے ابھی تک اتنے وقار سکون کا مظاہرہ کیا اور اپنے حسن تعاون سے اس پروگرام کو یہاں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا. ہم آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں. اسی طریقے سے پولیس محکمہ کے بھی بے انتہا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کو یہاں تک لانے میں اپنے قیمتی اور گراں قدر تعاون سے اور اجازت سے نوازا. ان کے بھی ہم بے انتہا یہاں کی انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے، یہاں کے احباب کی طرف سے شکر گزار ہیں. میونسپل کارپوریشن کے بھی شکر گزار ہیں، یہاں کی کارپوریٹر کے بھی، کہ سارے لوگوں نے یہاں اس جلسے کو کامیاب بنانے میں اپنا تعاون دیا ہے. اسی طریقے سے ان سارے احباب کے، جماعتی اخوان اور برادران کے، سارے بزرگ اور نوجوان کے ہم بے انتہا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس جلسے کو یہاں تک پہنچانے میں اپنی انتھک محنتیں، کوششیں صرف کی. جن لوگوں نے بھی کسی طرح کا تعاون کیا، کسی طرح کی محنت کی، کوشش کی، جسمانی، مادی، سب کی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے اور اسے امت کے حق میں، جماعت کے حق میں بابرکت بنائے. اللہ رب العالمین سب کی حاضری کو، سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس جلسے کی افادیت کو عام فرمائے اور یہ ہماری ملت، جماعت، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے. اللہ رب العالمین کے شکر کے ساتھ اس عظیم الشان جلسے عام کے اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.